بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آج ہم آپ کے ساتھ حضرت رابعہ بصری کی زندگی کا بہت ہی خوبصورت واقعہ پیش کرنے جا رہے ہیں۔ بصرہ میں حضرت رابعہ بصری کے حسن و جمال کی دھوم مچی ہوئی تھی، لیکن جوانی کے یہ دن انہوں نے اللہ پاک کی عبادت میں گزار دیے۔ حضرت رابعہ بصری کی اللہ پاک سے محبت اور عبادت سے آپ کے چہرے پر حسن تھا کہ دیکھنے والوں کی نظریں آپ کے چہرے کا نور دیکھ کر خود ہی جھک جاتی تھیں۔ اس زمانے میں ایک نوجوان نے ان کو قبرستان میں چاند کی طرح چمکتے ہوئے دیکھا۔ وہ نوجوان حضرت رابعہ بصری کو کوئی اور مخلوق سمجھ رہا تھا اور وہاں سے باہر نکلا، لیکن اگلے ہی دن جب اس کو وہ چہرہ بصرہ کے بازار میں نظر آیا تو وہ اپنی عقل کھو بیٹھا اور رات دن اسی چہرے کے تصور میں رہنے لگا۔ آخر وہ نوجوان دل سے مجبور ہو کر لوگوں سے حضرت رابعہ بصری کا پتہ پوچھتے ہوئے ان کے گھر جا پہنچا۔ حضرت رابعہ بصری فرماتی تھیں کہ اپنے دل کے دروازے ہمیشہ کھول کے رکھو، کیا پتہ کسی وقت محبوب دل کے دروازے پر دستک دے دے۔ نوجوان نے اپنے دل پر بڑی مشکل سے قابو پایا اور اندر دیکھا کہ چراغ روشن ہے۔ یہ سوچتے ہی وہ بنا کسی جھجک کے گھر کے اندر داخل ہوا کہ حال دل سنانے میں کیا حرج ہے، زیادہ سے زیادہ انکار ہی تو ہوگا اور واپسی کے دروازے تو کھلے ہوں گے۔ وہ یہ سوچتے ہوئے اندر داخل ہو گیا۔ گھر کے اندر کوئی نہ تھا اور رونے کی آواز آ رہی تھی، جیسے کوئی زور و قطار سے رو رہا ہو۔ نوجوان سیڑھیاں چڑھتے چڑھتے چھت پر چلا گیا۔ حضرت رابعہ بصری عشاء کی نماز ادا کرنے کے بعد ثنا خوانی میں مصروف تھی۔ اے میرے رب، سارے ستارے روشن ہو گئے، لوگ سب سو گئے، بادشاہوں نے دروازے بند کر لیے اور محبوب اپنے محبوب سے ملنے کو بےتاب ہیں اور میں تیرے سامنے کھڑی ہوں۔ یہ سنتے ہی نوجوان پر سکتہ طاری ہو گیا۔ اسی دوران حضرت رابعہ بصری نے پلٹ کر اس کو ایسی نظروں سے دیکھا کہ اس کی زبان گونگی ہو گئی۔ حضرت رابعہ بصری نے اس کے پاس آ کر پوچھا، اچھا کیا تم مجھ سے شادی کرنے کی درخواست لے کر آئے ہو؟ اسے اس نوجوان نے ہاتھ کا اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ وہ بول نہیں سکتا۔ اس کے بعد حضرت رابعہ بصری نے فرمایا، آیا کہ جس طرح تیری زبان خاموش ہو گئی ہے، اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارا دل خاموش نہ ہو تو جس رستے سے آئے ہو اسی رستے سے واپس چلے جاؤ۔ نوجوان صرف اپنی آنکھوں سے اشارہ کر کے ہی یہ کہہ سکتا تھا کہ خدا کی نیک بندی، میں تیرے مرتبے سے واقف نہیں تھا، مجھے میری زبان واپس لوٹا دے، مجھ سے بہت بڑی غلطی ہو گئی، مجھے معاف فرما دے، اور مجھ سے لا علمی میں یہ سب کچھ ہوا اور یہ غلطی ہمیشہ قابل قبول معافی ہوتی ہے۔ آنکھوں سے آنسو نکلتے ہوئے دیکھ کر حضرت رابعہ بصری نے فرمایا، نوجوان، اگر تم میرے ساتھ کوئی زیادتی کی ہوتی تو میں تجھے معاف کر دیتی۔ میں نے خود کو اپنے اللہ کے حوالے کر دیا ہے، اب یہ میرا نہیں بلکہ تیرا اور میرے رب کا معاملہ ہے، اور اگر تم نے معافی مانگنی ہے تو میرے رب سے معافی مانگ، اور اگر تم نے سچے دل سے معافی مانگی تو شاید اسی بہانے اللہ پاک تجھے دوبارہ آواز عطا فرما دے۔ فرمانے کے بعد حضرت رابعہ بصری نماز کے لیے کھڑی ہو گئی اور نوجوان رونے لگا اور سجدے میں گر گیا۔ سجدے کی حالت میں ہی وہ بے ہوش ہو گیا اور جب ہوش میں آیا تو زبان واپس سے بولنے لگ گئی تھی اور توبہ توبہ کر رہی تھی۔ دوستو، اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب لازمی کر لیں۔